یہ ایمان پر جم جانے والے ہیں۔ حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو جائیں اور آزمائشیں کتنی ڈگمگانے والی ہو، لیکن وہ ذرہ برابر بھی ایمان کے راستے سے ہٹتے نہیں ہیں۔ لیکن کچھ ایمان والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے پیندے کے لوٹے، جنہیں منافق کہتے ہیں، اور عام زبان میں بے پیندے کا لوٹا، ادھر بھی لڑک جائے ادھر بھی لڑک جائے۔ تو ہر زمانے میں ایسے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی رہے ہیں اور ہر زمانے میں آتے رہیں گے، آج بھی لوگ موجود ہیں۔ جب تک اسلامی حکومت تھی سب مسلمان تھے، اپنے ایمان والا ہونے پر فخر تھا۔ اب جب تھوڑے سے حالات بدلے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ باطل طاقت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ان کو ایسا لگتا ہے، حالانکہ رہے گی نہیں، طاقت تو صرف اللہ کی رہے گی، یہ تو بدلتی رہتی ہے حال، طاقتیں، حکومتیں، بادشاہتیں۔ لیکن جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خطرناک حالات ہو رہے ہیں تو اپنے آپ کو کہتے ہیں بھائی ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے اسلام چھوڑ دیا، ہمیں ایکس مسلم ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن منافق کہتا ہے، جو حالات کے مطابق اپنا پالا بدل لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے سلسلے میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کی طرف سے ملنے والی مصیبت، آزمائش، لوگوں کی طرف سے پیدا کیے ہوئے حالات کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے کوئی اللہ کا عذاب ہو، اور اس سے گھبرا کر وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ مَعَكُمْ أَوَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِمَا فِي صُدُورِ الْعَالَمِينَ۔ آج کے درس کا آغاز ہم اللہ کے فضل و کرم سے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 9 سے کر رہے ہیں۔ سورہ عنکبوت کی شروع کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان سے یہ کہا ہے کہ ایمان والوں پر آزمائشیں آئیں گی، حالات آئیں گی، اور یہ حالات ہم اس لیے لاتے ہیں تاکہ موحد اور مشرک کی، وفادار اور بے وفا کی، ثابت قدم رہنے والوں اور حالات کے مطابق بدل جانے والوں کی تمیز ہو جائے، فرق ہو جائے، کون اپنے ایمان کے دعوے میں سچا ہے اور کون جھوٹا ہے۔ یہ حالات آنے پر ہی پتہ چلے گا۔ جب نارمل حالات ہوتے ہیں تب فرق نہیں پڑتا ہے کہ کون سچا مومن ہے اور کون منافق ہے، کس کے دل کی گہرائی میں ایمان اترا ہوا ہے اور کون اوپر سے اسلام کا دعویٰ کرتا ہے۔ آج کی جو آیت پڑھی اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا جو اس طرح ایمان پر جمے رہیں گے، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان پر جمے رہیں گے اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرتے رہیں گے، نیک اعمال کرتے رہیں گے، تو ہم ضرور بالضرور ان کو نیک لوگوں میں داخل کر دیں گے، شامل فرما دیں گے۔ نیک لوگوں میں شامل ہونا، نیک لوگوں کی معیت حاصل ہو جانا، نیک لوگوں کی رفاقت، دوستی اور ساتھ مل جانا، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اتنی بڑی نعمت کہ نبیوں نے اس کی دعا مانگی۔ سورہ یوسف میں حضرت یوسف علیہ السلام کا جہاں قصہ بالکل ختم ہو رہا ہے آخر میں، وہاں حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا نقل ہوئی۔ اس میں 2 دعائیں کی انہوں نے۔ ایک دعا یہ کہ رب توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، اے اللہ مجھے جب بھی موت آئے اسلام پر آئے، اس کی تو مجھے توفیق نصیب فرما۔ اور دوسری دعا کی جو یہاں ذکر ہے، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیک لوگوں میں میرا شمار کر دے، نیک لوگوں میں مجھے شامل فرما دے۔ اسی لیے ایمان والے کے سلسلے میں اما پارہ میں سورۃ الفجر میں آیا فَادْخُلِي فِي عِبَادَتِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، ایمان والے سے کہا جائے گا آخری وقت میں کہ اب تیرے اس دنیا سے جانے کا وقت
آ گیا ہے، اب تو میرے نیک بندوں میں شامل ہو جا، داخل ہو جا اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ جسے نیک لوگوں کی میت مل گئی تو اسے جنت مل گئی، اس لیے کہ نیک لوگوں کا ٹھکانہ جنت ہے۔ اور یہ دعا ہمیں کروائی جاتی ہے اللہ کی طرف سے، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا دے جو سیدھا راستہ، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے انعام کیا، جن پر اللہ کا انعام ہوا، وہ نیک لوگ ہیں۔ اب اس میں وہ کون لوگ ہیں؟ تو قرآن نے دوسری جگہ کہا اولئک الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، جن پر اللہ کا انعام ہوا ہے، جو نیک ہیں، تو سب سے اعلیٰ کیٹیگری نیک لوگوں کی نبیوں کی ہے، دوسری کیٹیگری صدیقین کی ہے، صدیقوں کے سردار ابو بکر صدیق، تیسری کیٹیگری شہداء کی ہے، اور پھر عام نیک لوگ اللہ کے فرما بردار۔ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، کتنے بہترین دوست ہیں یہ، کتنی بہترین رفاقت اور ساتھ ہے ان لوگوں کا، اللہ فرما رہے ہیں۔ اور یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ ہم سب کو اپنے اس فضل سے نواز دے۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہم ان کو نیک لوگوں میں شامل کر دیں گے۔ یہ ایمان پر جم جانے والے، حالات کتنے ہی خطرناک کیوں نہ ہو جائیں اور آزمائشیں کتنی ڈگمگانے والی ہو، لیکن وہ ذرہ برابر بھی ایمان کے راستے سے ہٹتے نہیں۔ لیکن کچھ ایمان والوں میں ایسے بھی ہوتے ہیں جو بے پیندے کے لوٹے، جنہیں منافق کہتے ہیں، اور عام زبان میں بے پیندے کا لوٹا، ادھر بھی لڑک جائے ادھر بھی لڑک جائے۔ تو ہر زمانے میں ایسے رہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے بھی رہے ہیں اور ہر زمانے میں آتے رہیں گے، آج بھی لوگ موجود ہیں۔ جب تک اسلامی حکومت تھی سب مسلمان تھے، اپنے ایمان والا ہونے پر فخر تھا۔ اب جب تھوڑے سے حالات بدلے، اب ایسا لگ رہا ہے کہ باطل طاقت ہمیشہ ہمیشہ رہے گی، ان کو ایسا لگتا ہے، حالانکہ رہے گی نہیں، طاقت تو صرف اللہ کی رہے گی، یہ تو عدلتی بدلتی رہتی ہے حال، طاقتیں، حکومتیں، بادشاہتیں۔ لیکن جو اس قسم کے لوگ ہوتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ خطرناک حالات ہو رہے ہیں، تو اپنے آپ کو کہتے ہیں بھائی ہمارا اسلام سے کوئی تعلق نہیں، ہم نے اسلام چھوڑ دیا، ہمیں ایکس مسلم ہیں، ہم فلاں ہیں، ہم فلاں ہیں۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کو قرآن منافق کہتا ہے، جو حالات کے مطابق اپنا پالا بدل لیتے ہیں۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ، لوگوں میں کچھ ایسے ہیں جو اللہ پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ، جب انہیں اللہ کی راہ میں، اللہ کے سلسلے میں تکلیف پہنچائی جاتی ہے، جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعَذَابِ اللَّهِ، تو لوگوں کی طرف سے ملنے والی مصیبت، آزمائش، لوگوں کی طرف سے پیدا کیے ہوئے حالات کو ایسے سمجھتے ہیں جیسے گویا اللہ کا عذاب ہو، اور اس سے گھبرا کر وہ اسلام سے دور ہو جاتے ہیں، ایمان کو چھوڑ دیتے ہیں۔ وَلَئِن جَاءَ نَصْرٌ مِّن رَّبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَّا كُنَّا مَعَكُمْ، اگر تمہارے رب کی طرف سے تمہیں مدد مل جائے، یعنی مسلمانوں کے موافق حالات ہو جائیں، تو کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ پہلے ہی پارے میں دوسرے رکوع میں اللہ تعالیٰ نے اسی کو بیان کیا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُم بِمُؤْمِنِينَ، کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لانے کا دعویٰ کرتے ہیں، لیکن وہ حقیقی ایمان والے نہیں ہیں۔ وہ جب تم سے آ کے ملتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، اور جب کافروں اور مشرکوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں انا معکم، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہ ایمان والوں کا تو ہم ایسے ہی مذاق اڑا رہے ہیں، ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان سے کہہ رہے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، لیکن ہم ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں۔ یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ نے کہا اگر اچھے حالات آتے ہیں، مدد آتی ہے، مسلمانوں کو فتح حاصل ہوتی ہے، تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں تاکہ دنیا کا کچھ فائدہ ہو جائے۔ یہ وہ ہوتے ہیں موقع پرست، جسے عربی میں انتہازی کہا جاتا ہے، موقع پرست، جہاں جدھر فائدہ دیکھا، جہاں اپنی غرض دیکھی، جہاں نفع دیکھا، بس اسی طرف لڑک گئی، اسی طرف ہو گئی۔ ایمان والے تو وہ ہوتے ہیں کتنی بھی ایذا، تکلیفیں پہنچائی جائیں، حالات آ جائیں، ڈگمگاتے نہیں۔ ان میں سب سے زیادہ آگے نبی ہوتے ہیں، نبیوں پر حالات سب سے زیادہ آتے ہیں، پچھلے درس میں وہ روایت بیان کی جا چکی ہے۔ اور نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے زیادہ حالات بھی محمد الرسول اللہ پر آئے۔
روایت میں موجود ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لقد اوذیت فی اللہ وما یؤذی احد، مجھے اللہ کے دین کے سلسلے میں اللہ کی راہ میں اتنا ستایا گیا ہے جتنا کسی کو نہیں ستایا گیا، جتنی کسی کو ایذا نہیں دی گئی، مجھے ایذا دی گئی اور تکلیف دی گئی۔ وَأُخِفْتُ فِي اللَّهِ وَمَا يُخَافُ أَحَدٌ، اور اللہ کی راہ میں مجھے جتنا ڈرایا گیا ہے کسی اور کو نہیں ڈرایا گیا۔ وَلَقَدْ أَتَتْ عَلَيَّ ثَالِثَةٌ، تین دن مجھ پر ایسے گزرے ہیں کہ وَمَا لِي طَعَامٌ يَأْكُلُهُ ذُو كَبِدٍ إِلَّا مَا وَارَى إِبْطُ بِلَالٍ، تین دن اور راتیں ایسی گزری ہیں کہ میرے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہوتا، اتنا بھی کھانے کو نہیں ہوتا تھا جب کوئی جگر والا دل والا یعنی زندہ انسان کھائے اور اس کی جان بچ جائے، مگر ما وارا ابت بلال، بلال کی بغل جتنا چھپا لے۔ اب بغل میں کتنا سامان آئے گا، کھانے کی کوئی چیز کتنی آئے گی، معمولی سی کھانے کی چیز ملتی تھی اور کئی دن اس طرح گزر جاتے تھے۔ ایسی تکلیفوں کا اور حالات کا سامنا کیا محمد الرسول اللہ نے، لیکن حالات جانچ کے لیے آتے ہیں، پرکھ کے لیے آتے ہیں، اور نبی ان حالات پر کھرے اترتے ہیں، پرکھے جاتے ہیں اور امتحان میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو پھر آگے کی جو زندگی ہوتی ہے وہ فتح کی ہوتی ہے، کامیاب کی ہوتی ہے، آسائش کی ہوتی ہے، اچھے حالات کی ہوتی ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہمیں یہ ملتا ہے، شروع میں آزمائشیں آئی اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فتوحات سے نوازا۔ اولیس اللہ بعالم بما فی صدور العالمین، اللہ فرما رہے ہیں یہ جو لوگ ہوتے ہیں نا موقع پرست، حالات کو دیکھ کے اپنا نظریہ اپنی سوچ بدل لیتے ہیں، ان سے کہا جا رہا ہے اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو۔ انسانوں کو دھوکہ دو تو سمجھ میں آتا ہے انسان تمہاری دل کی کیفیت سے حالت سے واقف نہیں ہے، کیا اللہ ان کے سینوں میں، جہاں والوں کے سینوں میں، ساری کائنات کے انسانوں کے سینوں میں جو کچھ ہے اس سے واقف نہیں ہے؟ اللہ سب کچھ جانتا ہے اور سب چیزوں سے واقف ہے، اس کے نزدیک راز نہیں ہے، غیب نہیں ہے۔ غیب تو ہمارے اعتبار سے اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ غیب کا بھی جاننے والا ہے، ظاہر کا بھی جاننے والا ہے، وہ ہم انسانوں کے اعتبار سے کہا جا رہا ہے۔ اللہ کے نزدیک تو کوئی چیز غیب نہیں ہے، سب چیزیں ظاہر ہیں اس کے یہاں۔ اور اللہ ایسے منافقوں کی پول کھولے گا، ان کے حالات کو ظاہر کرے گا۔ وَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْمُنَافِقِينَ، اللہ ایمان والوں کو بھی ظاہر کر دے گا اور منافقوں کو بھی ظاہر کر دے گا۔ اور حالات اسی لیے لائے جاتے ہیں، حالات اسی لیے لائے جاتے ہیں۔ جب حالات آتے ہیں نا اس وقت آپ کے ساتھ کون کھڑا ہے تب پتہ چلتا ہے۔ اچھے حالات میں تو سب کھڑے ہوتے ہیں ساتھ میں، برے حالات آئیں تو انسان کی پرکھ ہو جاتی ہے اور اپنے کی اور پرائے کی پرکھ ہو جاتی ہے، فرق ہو جاتا ہے، امتیاز ہو جاتا ہے۔ تو اللہ بھی اہل ایمان پر حالات لے آتے ہیں۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِلَّذِينَ آمَنُوا اتَّبِعُوا سَبِيلَنَا وَلْنَحْمِلْ خَطَايَاكُمْ، ایمان والوں کو ایک تو اس طرح سے ایمان کے راستے سے ہٹانے کی کوشش ہوتی تھی کہ انہیں ایذا پہنچائی جاتی تھی، تکلیف پہنچائی جاتی تھی، ستایا جاتا تھا، مارا جاتا تھا تاکہ ایمان کو چھوڑ دیں۔ دوسرا ان کو گمراہ کرنے کی کوشش یہ ہوتی تھی، کہتے تھے کہ یہ محمد اور ان کے ماننے والے یہ جو باتیں کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی ہے، حساب کتاب ہے، جنت جہنم ہے، یہ سب کچھ نہیں ہے، یہ سب باتیں ہیں۔ آج بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں، یہ سب کچھ نہیں ہے، کیونکہ ایمان والوں کو تو ڈر ہے کہ قیامت کا انکار کر دیا، اللہ کے سامنے حاضری ہونی ہے، پکڑے جائیں گے، حساب ہوگا، کتاب ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نہیں ایسا کچھ نہیں ہے، اگر ہوگا تو ہم گارنٹی لیتے ہیں تمہارا کچھ نہیں بگڑے گا۔ گمراہ کرنے کے لیے اپنے اوپر ذمہ داری لیتے، ہم اس کی گارنٹی لیتے کچھ نہیں بگڑے گا۔ حضور کے زمانے میں جب قرآن اتر رہا تھا اس وقت بھی اہل ایمان کو بچلانے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، راہ راست سے پھسلانے کے لیے اس وقت کے ظالم لوگ اسی طرح کی باتیں کرتے تھے۔ کافر کہتے تھے ایمان والوں سے اتبعوا سبیلنا، ہمارے راستے کی پیروی کرو، ہماری بات مان لو۔ اور یہ مرنا ورنا اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا یہ نہیں ہے، ہم کہہ رہے ہیں نہیں ہے، ہوگا تو دیکھا جائے گا، ہم اس کی گارنٹی لیتے ہیں، ہم ذمہ داری لیتے ہیں۔ اگر تمہارے گناہوں کی وجہ سے پکڑا جائے گا تو ہم کہہ دیں گے وہاں ہم نے ذمہ داری لی تھی، ان کے گناہوں کے ہم ذمہ دار ہیں۔ اتبعوا سبیلنا ولنحمل خطایاکم، ہماری بات مان لو
تمہاری خطائیں، تمہارے پاپ، تمہارے سارے جرم ہم اٹھا لیں گے۔ اللہ فرما رہے وما ہم بحاملین من خطایاہم من شیء، ان کی غلطیوں میں اور گناہوں میں سے ذرہ برابر بھی یہ اٹھانے والے نہیں ہیں۔ ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اور کئی جگہوں پر قرآن میں بار بار اس بات کو دہرایا ہے، اس لیے کہ یہ بات ہر زمانے میں بیان کی جاتی ہے۔ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں، گمراہ لوگ ہوتے ہیں، مجرم ہوتے ہیں، بدمعاش قسم کے ہوتے ہیں، وہ عام لوگوں سے یہی کہتے ہیں بھائی یہ سب بکواس ہے، یہ سب قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی اور یہ جنت اور یہ 72 حوریں اور یہ غلمان اور یہ خادم، یہ سب مولویوں کی باتیں ہیں اور یہ سب اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، اور اگر جہنم ہوگی تو ہم دیکھ لیں گے وہاں پر وَلْنَحْمِلْ خَطَایَاكُمْ۔ تو اللہ نے فرمایا کوئی کسی کی غلطیوں کو، کسی کے پاپوں کو، کسی کے جرموں کو، کسی کے گناہوں کو نہیں اٹھائے گا، وہاں تو ہر ایک کی پڑی ہوگی اپنے اپنے۔ لا يسأل حمیم حمیما، کوئی جگری دوست بھی وہاں کسی دوسرے جگری دوست کے کام نہیں آئے گا، کوئی کسی کے بوجھ کو نہیں اٹھائے گا۔ انہم لکاذبون، یہ لوگ جھوٹے غلط کہہ رہے ہیں، گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ وَلَا يَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَّعَ أَثْقَالِهِمْ، اور دیکھو یہ جو گمراہ کر رہے ہیں نا، ان کا انجام بہت خطرناک ہوگا۔ یہ اپنے گناہوں کو بھی اٹھائیں گے، اپنے بوجھوں کو بھی اٹھائیں گے، اور اپنے بوجھوں کے ساتھ جن جن کو گمراہ کیا ہے، جو ان کی وجہ سے گمراہ ہوئے ہیں، گمراہ ہونے والوں کا ایک جرم ان کے سر پر اور ایک جرم گمراہ کرنے والوں کے سر پر۔ اسی لیے حدیث میں آیا ہے کہ دیکھو کوئی بھی کام کرو تو اچھا کام کرو، اچھے کام کی بنیاد رکھو، اچھی چیز کی بنیاد رکھو۔ کیوں؟ بعد میں اس اچھی چیز کو جو کوئی بھی اختیار کرے گا ان کو ہر ایک کے کرنے والے کو ثواب تو ملے گا، لیکن ایک ایک ہر ایک کا ثواب بنیاد رکھنے والے کو ملے گا۔ اور کوئی برائی کی بنیاد مت رکھو، کوئی برائی کی ایجاد کر دی، کوئی برائی کو کر لیا، کوئی نئی رسم، کوئی نیا رواج کھڑا کر دیا، تو جو بھی اس کو اختیار کرے گا اس کو تو گناہ ہوگا ہی، لیکن ہر ایک اس رواج اختیار کرنے والے، گناہ اختیار کرنے والے کے ایک ایک بوجھ تو بنیاد رکھنے والے کے ذمہ ہوگا، اس کے سر ہوگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من دعا الی ھدی کان لہ من الاجر مثل اجور من عمل بها من غیر ان ينقص من اجورهم شیئا، جو کوئی ہدایت کی طرف بلائے، نیکی کی طرف بلائے، اچھائی کی طرف بلائے، اچھی چیز کی بنیاد رکھے، اچھی چیز کو وجود میں لے آئے، تو اس کو اجر ملے گا ان تمام لوگوں کا اجر جنہوں نے اس چیز کو بعد میں اختیار کیا۔ ہر نیکی کرنے والے کو ایک ثواب تو اس کو ملے گا، اور ان میں سے ہر ایک کا ایک ایک ثواب بنیاد رکھنے والے کو مل جائے گا۔ ومن دعا الی ضلالۃ، اور جو کوئی گمراہی کی طرف، برائی کی طرف بلائے گا، کان علیہ من الاثم مثل آثام من اتبعوا من غیر ان ينقص من آثامهم شیء، جو کوئی برائی، گناہ کی طرف، گمراہی کی طرف بلائے گا تو اس گمراہی کی بنیاد رکھنے کا اس کو جرم ملے گا۔ بعد میں جو لوگ اس گمراہی کو اختیار کرتے جائیں گے، قیامت تک جتنے بھی آئیں گے، ہر ایک کا بوجھ اس آدمی کے ذمے۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے سمجھایا کہ ما قتلت نفس ظلما الا کان علی ابن آدم الاول کفل من دمها لانہ اول من سن القتل۔ دنیا میں جتنے بھی مرڈر ہوں گے، قتل ہوں گے، ناحق کوئی کسی کو قتل کرے گا، دنیا میں جتنے بھی قتل قیامت تک ہوتے رہیں گے، ان میں سے ہر ایک کا جرم آدم کے پہلے بیٹے کے سر پر ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے قتل کا رواج اسی نے ڈالا۔ حابیل اور قابیل کا جو واقعہ ہے، تو جس بھائی نے اپنے چھوٹے بھائی کو قتل کر دیا تھا، سب سے پہلے قتل کا واقعہ اس کی وجہ سے دنیا میں وجود میں آیا۔ ہر قتل کرنے والے کو گناہ ہوگا، لیکن ان سب کا ملا کر گناہ آدم کے پہلے بیٹے پر ہوگا، اس لیے کہ سب سے پہلے اسی نے قتل کا رواج ڈالا ہے۔ برائی کی بنیاد جو رکھے گا، سب کا جرم اس کے ذمے ہوگا۔ وَلَيُسْأَلُنَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَمَّا كَانُوا يَفْتَرُونَ، یہ لوگ غلط کہہ رہے ہیں کہ ہم اٹھا لیں گے تمہارا بوجھ، تمہارا گناہ، تم یہ صحیح راستے پر مت جاؤ۔
ایمان والے راستے کو چھوڑ دو۔ اللہ فرما رہے ہیں قیامت کے دن یہ جو جھوٹ گڑھ رہے ہیں یا اپنی طرف سے بنا کر باتیں پیش کر رہے ہیں، ہم ان سے ضرور پوچھیں گے، اور اللہ جب پوچھنے پہ آئے گا کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ جواب دے سکے اور چھوٹ سکے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَىٰ قَوْمِهِ فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا۔ آگے اللہ تعالیٰ نے 2-3 رکوع تک ایمان پر جم جانے والوں کے نمونے پیش کیے ہیں، چونکہ صورت اسی اعتبار سے شروع ہوئی ہے کہ ہم ایمان والوں کو آزمائیں گے، کون پھر ایمان کے راستے پر جمتے ہیں اور کون نہیں جمتے ہیں۔ تو جو ایمان کے راستے پر جم گئے، حالات کا مقابلہ کیا، کسی بھی شکل میں اس سے ہٹے نہیں، ان میں سب سے پہلے جو نمونہ پیش کیا اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کا۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دوسرے دادا کہا جاتا ہے۔ انسانیت کے جو دادا ہیں، اول حضرت آدم ہیں اور دوسرے ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام ہیں۔ سب سے پہلے رسول بھی حضرت نوح علیہ السلام ہیں، اور اس کے بعد حضرت آدم کے بعد حضرت نوح کا زمانہ آیا، اور ان کی قوم نے نہیں مانا۔ 950 سال تک انہوں نے تبلیغ کی ہے۔ طوفان آنے سے پہلے 950 سال کی عمر ہے، طوفان کے بعد بھی حضرت نوح زندہ رہے ہیں، بڑی لمبی عمر پائی ہے۔ اور اس کے بعد جو انسانیت چلی ہے، نسل چلی ہے، وہ حضرت نوح کی اولاد میں سے ایمان لانے والے 80-82 یا تقریباً اتنے لوگ تھے، لیکن ان ایمان والوں کی نسلیں آگے نہیں چلی۔ جو نسلیں چلی ہے وہ حضرت نوح کے جو بیٹے تھے حام، سام، یافس، ان کے ذریعے سے چلی ہے۔ اس لیے انسانیت کا دوسرا دادا حضرت نوح علیہ السلام کو کہا جاتا ہے کہ ان کی اولاد سے آگے انسانی ذریت چلی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ہم نے نوح کو بھیجا، فَلَبِثَ فِيهِمْ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا 50 عَامًا، وہ لوگوں کے درمیان 1000 سال، اس میں 50 کم یعنی 950 سال تک دعوت دیتے رہے۔ ہر طرح کی آزمائشیں آئی، ہر طرح کے حالات آئے، ہر طرح کی مصیبتیں آئی، رکاوٹیں کھڑی ہوئی، ظلم و ستم کا سامنا کیا، لیکن جب یہ دیکھا کہ اب یہ قوم ماننے والی نہیں ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیا کہ ان پر عذاب آئے گا۔ فَأَخَذَهُمُ الطُّوفَانُ وَهُمْ ظَالِمُونَ، پھر ان لوگوں کو طوفان نے آ پکڑا، وہ اپنے اوپر ظلم کرنے والے تھے۔ سب سے بڑا ظلم تو شرک ہوتا ہے، شرک انہوں نے کیا تھا، اور آپ سنتے رہتے ہیں تفسیر میں، درس میں، کہ سب سے پہلے شرک جو شروع ہوا ہے، بت پرستی، مورتی پوجا، وہ حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے شروع ہوا ہے، اور جو شروع ہوا ہے وہ بھی عجیب و غریب طریقے سے شروع ہوا ہے۔ جن کی مورتیاں بنائی گئی تھی اور جن کے وہ مجسمے نصب کیے گئے تھے، وہ اللہ کے 5 بندے تھے، اولیاء اللہ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے، ود، سوا، یغوث، یعوق اور نصر، 29 پارے میں جن کا ذکر آیا ہے، وہ اللہ کے نیک بندے تھے۔ لوگ ان سے بڑے مانوس تھے، ان کے پاس بیٹھا کرتے تھے، وہ ان کو نصیحت کیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، انتقال ہونے کے بعد ان کی یاد بہت ستاتی تھی، تو شیطان نے لوگوں کے دلوں میں یہ بات ڈالی کہ دیکھو ان کی یاد تازہ کرنے کے لیے یہ کرو کہ ان کے مجسمے بنا دو، ان کے اسٹیچو بنا دو، مجسمے بنا دو، مورتیاں بنا دو، تو وہ سامنے رہیں گے تو اللہ والے یاد آئیں گے، اللہ کی یاد آئے گی۔ شروع میں تو صرف مجسمے بنائے گئے، اس میں کوئی شرک کی دوسری چیز نہیں ہوئی تھی، لیکن شرک اسی طرح شروع ہوتا ہے، آہستہ آہستہ۔ مجسمے بنے ہوئے ہیں، اللہ والوں کی یاد آ رہی ہے، لیکن جب دوسری نسل آئی ہوگی تو انہوں نے کچھ اور کر دیا ہوگا، اگربتی لگا دی ہوگی، تیسری نسل نے اس پر مالا چڑھا دی ہوگی، پھر چوتھی جو نسل آئی ہے وہ ہو سکتا ہے صبح صبح اس کے سامنے کھڑی ہو۔ شرک اسی طرح سے شروع ہوتا ہے۔ اسی لیے اسلام میں دیکھیے شرک کی طرف لے جانے والی جو چیزیں ہیں ان کو حرام قرار دیا گیا، حالانکہ بذات خود وہ چیز دیکھیں تو حرام نہیں۔ اب مجسمہ بذات خود حرام نہیں، وہ حرام کیوں قرار دیا گیا؟ کہ وہ شرک کی طرف لے جانے والی چیز ہے۔ اسی طرح اور بھی بہت ساری ایسی مثالیں ہیں کہ لوگ کہتے ہیں یہ اسلام میں حرام کیوں ہے؟ اصل میں اس لیے کہ یہ دروازہ ہے، یہاں سے آگے اس کے اندر داخل ہوں گے تو آگے بہت سارے بڑے بڑے گناہ وجود میں آتے ہیں۔ اس لیے اب غیر محرم سے بات کرنا، بھائی کسی سے بات بھی نہیں کر سکتے، کیوں؟ یہ آگے دروازہ ہے ناجائز دوستی کا، ناجائز تعلقات کا، اور نہ جانے کیا کیا جرائم کے وجود میں آنے کا۔ اس لیے پہلے ہی
اس پر دروازہ بند کیا گیا۔ بت پرستی بھی اسی طرح شروع ہوئی تھی۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے میں اللہ کے نیک بندے تھے، ان کے مجسمے بنا دیے گئے تھے، پھر آگے ان کی پوجا شروع ہو گئی تھی۔ قوم کو منایا سمجھایا لیکن مانی نہیں۔ فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آیَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ فرما رہے ہیں پھر ہم نے نوح کو بھی اور کشتی والوں کو بھی اپنے فضل و کرم سے نجات دی، اور ہم نے اس کشتی کو سارے جہاں والوں کے لیے عبرت کی نشانی بنایا۔ جودی پہاڑ پر ایک زمانے تک وہ ٹھہری رہی، بعد میں جو لوگ بھی دیکھتے تھے عبرت حاصل کرتے تھے کہ دیکھو اللہ کا عذاب آیا ہے، اللہ کی پکڑ آئی ہے، یہ کشتی موجود ہے۔ جنہوں نے شرک کو چھوڑ دیا، اللہ کی توحید کو اپنا لیا، اللہ کی اطاعت و وقت کے نبی کی بات مانی، وہ اس کشتی کے ذریعے سے نجات پا گئے، اور جنہوں نے بات نہیں مانی، وہ اگرچہ نبی کا بیٹا تھا لیکن ڈبو دیا گیا، غرق کر دیا گیا۔ لوگ دیکھ دیکھ کر سبق حاصل کرتے تھے، نصیحت حاصل کرتے تھے۔ اور پھر اس کے بعد جتنی بھی یہ کشتیاں ہیں اور پانی جہاز کی شکلیں ہیں، یہ اسی کشتی کا نمونہ ہیں، اسی کشتی کی یاد ہیں، اسی کو سامنے رکھ کر بنائی گئی ہے، سارے جہاں والوں کے لیے نشانی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک نمونہ پیش کیا، اور دوسرا نمونہ حضرت ابراہیم کا پیش کیا۔ وَإِبْرَاهِيمَ اِذْ قَالَ لِقَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاتَّقُوهُ۔ اور ابراہیم کو جب کہ انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو اور اللہ ہی سے ڈرو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ إِنَّمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكًا۔ اللہ کے نیچے جو مخلوق ہے، اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، یہ جو بت ہیں، یہ تم نے اپنی من گھڑت باتوں سے ان کو معبود بنا لیا ہے۔ معبود حقیقی تو صرف ایک اللہ ہے۔ ان الذین تعبدون من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جن کی تم پوجا کر رہے ہو، لا یملکون لکم رزقا، یہ تمہارے لیے رزق کے بھی مالک نہیں ہے، روزی کے بھی مالک نہیں ہے، بلکہ یہ تمہارے محتاج ہیں۔ مورتیوں پر، بتوں پر جو کچھ بھی چیز پیش کی جا رہی ہے، نذرانے چڑھائے جا رہے ہیں، یہ تو خود محتاج ہے۔ ہونا تو یہ چاہیے کہ اگر وہ معبود ہیں، اگر وہ خالق ہیں، اگر وہ خدا ہیں، تو انسانوں کو لڈو دیں، پرشاد انسانوں کے پاس پہنچائیں، دودھ یہاں پہنچائیں، بجائے اس کے کہ انسان لے جا کر ان پر دودھ چڑھا رہے ہیں، مٹھائی پیش کر رہے ہیں اور طرح طرح کی چیزیں پیش کر رہے ہیں، تو وہ تو خود تمہارے محتاج ہیں۔ لا یملکون لکم رزقا، وہ تمہارے رزق کے بھی مالک نہیں ہیں۔ فابتغوا عند اللہ الرزق، رزق اللہ سے مانگو، ان سے نہیں، روزی اللہ سے مانگو، ان سے نہیں۔ واعبدوہ، اور اللہ کی عبادت کرو، اس لیے کہ خالق وہی ہے، مالک وہی ہے، پیدا کرنے والا وہی ہے، روزی دینے والا بھی وہی ہے، تو عبادت بھی اسی کی کرنی چاہیے۔ اور عبادت واشکروا لہ، اس کا شکر ادا کرو۔ اس کا شکر کیا ہے؟ بت پرستی کو چھوڑ دو، شرک کو چھوڑ دو، یہ سب سے بڑا شکر ہے، اور اسی کے مقابلے میں کفر ہے، ناقدری کرنا۔ الیہ ترجعون، اور اللہ کی طرف تم کو لوٹ کے جانا ہے۔ جو مالک ہے انسان اسی کے پاس لوٹ کے جاتا ہے۔ اگر یہ بت مالک ہوتے تو ان کی طرف لوٹائے جاتے، لیکن مرنے کے بعد اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، اس کا مطلب معبود بھی وہی ہے، مالک بھی وہی ہے۔ اور اگر تم میری بات کو جھٹلاؤ گے، فقد کذب من قبلکم، تو دیکھو تم سے پہلے بھی لوگ آئے ہیں، قومیں آئی ہیں، سمجھانے والے آئے ہیں، پیغمبر آئے ہیں، رسول آئے ہیں، سب نے اپنا فریضہ انجام دیا، لوگوں تک حق بات پہنچائی۔ اور نبیوں کا کام، سمجھانے والوں کا کام صحیح پیغام پہنچا دینا ہے، منوانا نہیں۔ سمجھا دینا، نصیحت کر دینا، حق اور باطل کو کھول کر بیان کر دینا، سچ اور جھوٹ کی تمیز کروا دینا اور اچھی طرح سے واضح کر دینا، سمجھانے والوں کا کام اتنا ہے۔ چاہے وہ نبی ہو، چاہے وہ رسول ہوں، چاہے وہ پیغمبر ہو، چاہے وہ اولیاء اللہ ہو، چاہے وہ نبیوں کے جانشین و قائم مقام ہوں، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ مبلغین ہوں، ان کا کام سمجھا دینا ہے، منوانا نہیں۔ اگر منوانا ہوتا نا، دل میں اتار دینا، تو نوح کا بیٹا کنعان گمراہ نہیں ہوتا اور غرق نہ ہوتا، اور نوح کی بیوی گمراہ نہ ہوتی،
اور لوط کی بیوی گمراہ نہ ہوتی اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور بہت سارے رشتہ دار گمراہ نہ ہوتے، اس لیے کہ نبی ان کے دل میں اتار دیتے حق کو، منوا لیتے، لیکن نبیوں کے ذمے منوانا نہیں ہے۔ اسی لیے اگر کوئی کسی کا قریبی ہے، عزیز ہے، رشتہ دار ہے، متعلق ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے، ہاں اگر وہ سمجھا نہیں رہا تو وہ مجرم ہے، لیکن سمجھا دیا، نصیحت کر دی، بتا دیا، بہت کچھ سمجھا دیا، اس کے بعد بھی نہیں مان رہا ہے تو پھر اس کا کوئی گناہ نہیں، کیونکہ دل اس کے ہاتھ میں نہیں ہے۔ بیٹے کو باپ نے سمجھا دیا، باپ کا کام سمجھانا ہے، منوانا تو ہے ہی نہیں۔ استاد کا کام شاگرد کو نصیحت کر دینا ہے، دل میں اتار دینا یہ استاد کے بس میں نہیں ہے۔ پیر کا کام مرشد کو صحیح بات بتا دینا ہے، حق بات دل میں اتار دینا یہ اس کے بس میں بھی نہیں ہے۔ بعض میں کرتے ہیں نا یار، عالم کا بیٹا ہے اور عالم کا باپ ہے اور عالم کا رشتہ دار ہے اور یہ گناہ ہو رہے ہیں اور فلاں ہو رہے ہیں۔ بھائی عالم کا کام سمجھا دینا ہے، بس نبیوں کا کام سمجھا دینا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیے آدھے گھنٹے کی تقریر ہوتی ہے نا جمعہ کی، اخیر میں آپ نے سنا ہوگا غور سے، کیا کہتے ہیں؟ وما علینا الا البلاغ المبین، وہی جملہ یہیں آ رہا ہے، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، ہمارے ذمے، رسولوں کے ذمے، نبیوں کے ذمے، پیغمبروں کے ذمے، داعیوں کے ذمے، دین کی تبلیغ کرنے والوں کے ذمے الا البلاغ المبین، کھول کر بیان کر دینا ہے، منوانا کسی کے بس میں ہے ہی نہیں۔ اسی لیے جو صحیح داعی ہوتا ہے، دین کی طرف بلانے والا، وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ مایوس وہ ہوتا جو ہوتا ہے کہ مان کیوں نہیں رہے، منوانا کہ بس میں منوا کے رہوں گا، اور جب سامنے والا مانتا نہیں ہے تو پھر آدمی تھک ہار کر بیٹھ جاتا ہے، یار مانتے تو ہے نہیں، چھوڑو۔ نہیں، نبیوں کا انداز یہ نہیں ہوتا، نبی بس کیونکہ ان کے ذمے بس پہنچا دینا ہے، بات بیان کر دینا، نصیحت کرتے رہنا، یہ نبیوں کا کام ہے۔ تو نبی حضرت ابراہیم نے بھی یہی کہا، وما علی الرسول الا البلاغ المبین، اگر تم جھٹلاتے ہو تو بھائی اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہے، ہمارا کام پہنچا دینا ہے، وہ ہم نے پہنچا دیا ہے۔ آگے بھی اس سلسلے میں کچھ اور آیتیں ہیں جو انشاءاللہ اگلے درس میں پڑھیں گے۔ اللہ پاک ہم سب کو قرآن کے پیغام کو سمجھنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ، اشہد ان لا